الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير خلق الخلق فأحسن التقدير رفع الناس بعضهم فوق بعض فهذا غني وذاك فقير وأنشأ الخلائق فمنهم قوي وضعيف وصغير وكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه فإنك على كل شيء قدير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہیں اور قصر نبوت کی ایک اینٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت کو سجایا، خلعت نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، عصا اور ید بیضا کی شکل میں دو معجزے عطا فرمائے اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے، بندہ بنایا تھا بندہ پرور بن بیٹھا ہے، حد عبدیت سے نکل کر حد الوہیت میں داخل ہو بیٹھا ہے اور انا ربکم الاعلی کی راگ الاپتا رہتا ہے، ڈینگیں مارتا رہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑکا خدا ہوں۔ اور بندگان خدا کو اس نے ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رکھا ہے اور ان سے بیگار لیتا ہے اور ان کو پورا حق نہیں دیتا، طرح طرح سے مشق ظلم و ستم بنائے ہوئے۔ جاؤ اس کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے سمجھ جائے اور اپنی شرارتوں سے باز آ جائے اور بندہ بن کر زندگی گزارنے لگے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جانے سے پہلے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے بہت بڑا کام ہمارے ذمہ لگا دیا اور جہاں بھیج رہے ہیں وہ بہت بڑا بدماش ہے اور پہلے سے ہماری اس کی انبن چل رہی ہے، پہلے سے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے قتل کے درپے ہے۔ رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو اس عظیم کام کے لیے کھول دی، ویسر لی امری، اور جو ذمہ داری آپ نے عطا فرمائی ہے اس کو آسان فرما دی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں تھوڑا سا لکنت ہے، بات تو کرتا ہوں لیکن کہیں کہیں زبان پھنس جاتی ہے، تو اس لکنت کو دور کر دیجئے تاکہ میں اپنے مدعا کو کما حقہ اس کے سامنے رکھ سکوں اور وہ اور اس کے کارندے میری بات کو سمجھ سکیں۔
اور اکیلے کیسے جاؤں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا مساعد بنا دیجئے، میرا معاون بنا دیجئے، جس سے مجھے قوت حاصل ہو۔ اور اس کے لیے بہترین میرے بھائی ہارون ہے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے سے مجھے قوت بخش دیجیے، اور جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، جو کام آپ نے میرے سپرد کیا ہے، اس میں ان کو شریک کر دیجئے، یعنی ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ آپ نے جو کچھ مانگا وہ سب ہم نے دے دیا، جو کچھ آپ نے مانگا وہ سب ہم نے آپ کو دے دیا، آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا، آپ کی زبان کی لکنت کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے جو ذمہ داری دی ہے آپ کو، اس کو ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، اور آپ کی معاونت کے لیے آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر اور اپنا نبی بنا دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اسی طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، مستقل نبی ہیں۔ بہرحال یہ دونوں بزرگ گئے، جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا دیکھو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ذرا نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، گرم لہجہ مت اپنانا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، یا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ بہرحال دونوں بزرگ گئے اور وہاں جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑے رقبے کا اکیلا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کی سلطنت کے کھوٹے گڑے ہوئے تھے، ایک بڑے رقبے پر اس کی حکومت تھی۔ یہ جو آج مصر ہے یہ مصر نہیں تھا، بلکہ اس وقت کا جو مصر تھا وہ بہت بڑا تھا، آج کے مصر سے اس کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ اس کی حکومت مدید بھی تھی، شدید بھی تھی۔ اس کی سلطنت اور حکومت کی یہ دو خصوصیتیں تھیں، مدید تھی، ایک بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، ایک بڑے رقبے کا وہ بادشاہ تھا، حکمران تھا، اور بڑے رقبے پر حکمرانی اور بادشاہت تھی، اور مضبوط تھی، شدید تھی۔ عام طور پر ملک جتنا بڑا ہوتا ہے گرفت اتنی کمزور ہوتی ہے۔ عام طور پر ملک جتنا بڑا ہوتا ہے، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا صوبہ اگر بڑا ہے تو وزیر اعلیٰ ہو، اس کی گرفت اتنی کمزور ہوتی ہے، اور رقبہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے حاکم کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن فرعون کی بادشاہت کی یہ خصوصیت تھی کہ بڑے وسیع رقبے پر اس کی حکومت تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، اور اس کی زیر سلطنت رہنے والا ہر باشندہ ملک کے جس کونے میں بھی ہو، اس کے دل پر فرعون کی خاک بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا رعب و دبدبہ اس پر مسلط رہتا۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کی زیر سایہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی زیر حفاظت و نگرانی وہاں پہنچے تھے، جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تو آپ کے اس کہنے پر، اس دعوے پر کوئی دلیل؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور ید بیضا کی شکل میں جو معجزہ تھا وہ دکھایا۔ دیکھ تو لیا فرعون نے بھی اور فرعونیوں نے بھی، لیکن یہ کہہ کر کے اس کو ٹال دیا، سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو۔
اور پھر اپنی سلطنت کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر لے آیا، اور مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ جادو اور ہوتا ہے اور معجزہ اور ہوتا ہے۔ جادو وہ ہے جس کو تم لے آئے ہو، اور معجزہ وہ ہے جس کو موسیٰ لے آئے۔ اور پھر واقعہ بہت مشہور ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جادوگر سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور فرعون نے ان کو دھمکی دی، آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پرمیشن لیے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم لوگ مسلمان ہو گئے؟ موسیٰ کی دعوت پر تم لوگوں نے لبیک کہہ دیا، اور ان کے لائے ہوئے دین کو تم نے قبول کر لیا۔ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، یہ سب کچھ تم لوگوں کی ساز باز سے، کوئی ڈیل ہوئی ہے تم لوگوں میں۔ تو ہم بتائیں گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ہم مزہ چکھاتے ہیں ہم سے بغاوت کا، ہم سے بغاوت کیے ہو نا، مزہ چکھاتے ہیں۔ کیسے مزہ چکھائیں گے معلوم ہے؟ جانب مخالف سے تمہارا ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے، دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے تو بایاں پیر کاٹ دیں گے، تم کو نکما اور ناکارہ بنا دیں گے۔ اب اگر کسی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں پیر کاٹ دیا جائے، یا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے دایاں پیر کاٹ دیا جائے، ہے کسی کام کا؟ اگر بایاں پیر کٹا ہوا ہے، بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور کوئی ایک پیر کٹا ہوا ہے، تو آدمی بیساکھی کے ذریعے سے چل سکتا ہے نا، کچھ تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جانب مخالف سے کاٹ دیا ہے تو بالکل کہا اسی پر بس نہیں کروں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو، اور جو شرارت تم لوگوں نے کی ہے یہ شرارت آئندہ کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ جو بغاوت تم نے کی ہے میرے خلاف، آئندہ کوئی اس کی جرأت نہ کر سکے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ابے الو کر لے جو کرنا ہو، کر لے جو کرنا ہو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بہت زیادہ تو کر سکتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ ہماری اس دنیاوی زندگی کا چراغ گل کر دو گے اور کیا کرو گے؟ ہماری جان لے لو گے اور کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ ہم تو ایمان لا چکے، انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے معبود حقیقی کو پہچان چکے اور اس پر ایمان لا چکے۔ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب اب تک کی ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو، اور کتنے بڑے بڑے کفر اور کتنے بڑے بڑے شرک کیوں نہ کیے ہو، لیکن اسلام اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی بندہ حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے تو اسلام کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک وقت، اور اللہ تعالی ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دے جو تم نے زبردستی ہم سے کروایا ہے کہ ایک نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اور معجزے کے مقابلے میں لا کے ہم لوگ ان کو کھڑا کیا۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جرم کو بھی معاف کرے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور بنی اسرائیل پر وہ جو ظلم و ستم کر رہا تھا اس سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن وہ تھا کہ اس نے مان کر نہ دیا، نہ اپنے دعوے خدائی سے باز آیا اور نہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے سے باز آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ کیا دعا کی؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ ظاہر نبی جلدی بد دعا نہیں کرتا۔ جب پانی سر سے اوپر گزر گیا
اور ماننے کی اور قبول کرنے کی کوئی شکل نظر نہ آئی، اور دیکھا کہ جو اہل حق ہو چکے ہیں، دامن حق سے جڑ چکے ہیں، ان کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چلے جائیں، تو دعا کی کیا کہ اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال و منال کو تباہ و برباد کر دے، جس پر ان کو غرور ہے، ان کو ناز ہے، جس پر یہ کھینچتے ہیں، تنتے ہیں اور کہتے ہیں الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون یہی کہتا تھا، دیکھتے نہیں کہ میں اتنے بڑے ملک کا مالک ہوں، الیس لی ملک مصر، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے محل کے دائیں بائیں سے نہریں بہتی ہیں، نہریں لہریں لیتی ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ میرا جاہ و جلال ہے، یہ میری شان و شوکت ہے، یہ میری طاقت و قوت ہے، یہ میرا رعب و دبدبہ ہے، یہ میری آن بان شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے غرور کو خاتمہ ملا، ان کی شان و شوکت و طاقت و قوت کو ملیا میٹ کر دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، فوراً جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، جو کام دیا گیا اس پر جمے رہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون۔ کتنے سال کے بعد دعا تو قبول ہو گئی، دعا کی گئی اور فوراً قبولیت کی بشارت بھی دے دی گئی، لیکن دعا کی قبولیت کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات رازدارانہ طریقے پر ہمارے بندوں کو اور ہماری بندیوں کو مصر سے لے کر نکل جائیے، اور یاد رکھیے گا آپ کا پیچھا کیا جائے گا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، آپ کا پیچھا کیا جائے گا، ہوشیار رہیے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام، یہ آیت کریمہ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات ہمارے بندوں اور ہماری بندیوں کو لے کر کے نکل جائیے، یاد رکھیے گا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو پہنچا دیا اور کہا تیاری کرو۔ بڑی خاموشی کے ساتھ رازدارانہ طریقے پر تیاری ہوئی، اور پھر رات کے اندھیرے میں یہ سب لوگ نکل پڑے۔ آگے آگے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، اور آپ دونوں کے پیچھے آپ کی پوری قوم ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 1000، 10,000، 20,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 6,70,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 6,70,000 تھے۔ اور جب مصر میں آئے تھے تو کتنے تھے؟ مصر میں آئے تھے تو 14 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، آپ کی اہلیہ تھی اور آپ کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، تو کل کتنے ہوئے؟ جن سے نسل چلی وہ کل 12 تھے۔ 12 سے کتنے ہو گئے؟ 6,70,000۔ اور چونکہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی تو یہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے۔ 12 لے کے نکل چلے۔ شیطان وہ فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے فوراً ایمرجنسی نافذ کی، ہائی الرٹ، اور اپنی فوج کو ایک خطاب کیا، تقریر کی، اور کہا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون۔ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، بے سر و سامانی کی حالت، کہاں جائے گے ہم سے بھاج، کہاں جائیں گے ہم سے بھاج۔ انہوں نے بہت غلط حرکت کی، ابھی ہم ان کو دبوچ لیتے ہیں، ان کو پکڑنا
اور پکڑ کر کے واپس لانا اور پھر ان کے کیے کہ ان کو سزا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نکلتے ہیں یہ تقریر کی اور ان کو حوصلہ دلایا، ان کی ہمتیں بڑھائی اور لے کے نکل پڑا. اب ظاہر ہے یہ لوگ نکلے تھے، یہ لوگ تو 11 نمبر سے نکلے ہوں گے سب پیادہ پیدل، اور وہ جب نکلا ہوگا لشکر لے کر کے تو ظاہر اس کے پاس تو سواری نہیں ہوگی. چنانچہ چلتے 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 موقع آیا کہ سامنے بحر قلزم ہے. جہاں جانا ہے سب کو لے کر کے، وہاں جانے کے لیے بحر قلزم کو پار کرنا ہے. نہ کوئی پل ہے، نہ کشتی ہے، نہ پار کرنے کا کوئی راستہ ہے. اور ادھر فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ قریب پہنچ چکا. بنی اسرائیل نے مڑ کے دیکھا تو آگے دیکھا بحر قلزم ہے اور پیچھے دیکھا تو فرعون اور فرعون کا لشکر جرار ہے. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب بنی اسرائیل نے فرعون اور فرعونیوں کو دیکھا تو چیخ اٹھے موسیٰ ہم تو مارے گئے. سامنے سمندر ہے، پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ ہے. اب تو ہماری خیر نہیں، اگر آگے جاتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں، اور اگر سمندر میں چھلانگ نہیں لگاتے ہیں تو فرعون کے ہاتھوں آتے ہیں. پھر وہ کیا کرے گا وہ جانے. اس سے اچھے تم پہلے ہی تھے، بھلے مشق ظلم و ستم بنے رہتے تھے لیکن زندہ تو تھے. صبح سے شام، شام سے صبح تو ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی بے کلی دیکھی، بے قراری اور بے چینی دیکھی تو کہا کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا، وہ ہمیں راستہ دے گا. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر. جب بالکل لبے سمندر پہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو عصا آپ کے پاس ہے، جو ہماری طرف سے ایک معجزہ ہے، آپ اس کو پانی پر ماریے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی لاٹھی اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا پر، بلکہ یوں کہیے سمندر پر مارا، اس لیے کہ حدیث میں سمندر کا لفظ ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. انہوں نے مارا، اور ادھر لاٹھی مارنا تھا کہ پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح سے ٹھہر گیا. كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جیسے اونچے اونچے پہاڑ، اس طرح سے دونوں طرف پانی رک گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا. کیسا راستہ بن گیا؟ اس میں کیچڑ تھا، گڈھا گڈی تھا نہیں، پیچ روڈ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر پیچ روڈ بنا دیا کہ جس سے گزرنے میں کسی بھی طرح سے گزرنے والوں کو کوئی مشقت نہ ہو. اور کتنے روڈ بنائے؟ 12. چونکہ 12 خاندان تھے نا، 12 قبیلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 روڈ بنائے. یہ نہیں کہ ایک ہی راستہ بنا دیا اسی پر سے سب کو گزرنا. 12 روڈ بنا دیے، اور ہر روڈ کے درمیان شیشے کی دیوار تھی. ہر قبیلہ ایک ایک روڈ سے اپنے پورے نسل کو لے کر کے گزرے. اور شیشے کی دیوار اس لیے بنائی تاکہ گزرنے میں کسی طرح کی بے چینی اور بے قراری کی صورتحال نہ ہو کہ ٹھیک ہم تو پار ہو رہے، پتہ نہیں باقیوں کا کیا ہوا. گزر رہے تھے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ دریا پار ہو رہے ہیں. بہرحال ہنستے مسکراتے کہ سمندر پار ہو گئے. اتنے میں فرعون پہنچ گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اس نے دیکھا واہ رے میری خدائی، واہ رے میری خدائی، یہ سمندر اور یہ پیچ روڈ، اگر یہ بے ویلو اور بے قیمت لوگوں کے لیے یہ ہو سکتا اور یہ گزر سکتے ہیں تو ہم ہیں. چنانچہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور جب وہ اور اس کا پورا لشکر دریا کے اندر آ گیا. اب بنی اسرائیل پار تو ہو گئے لیکن ہے تو سمندر کے کنارے ہی نا، دیکھ رہے ہیں کہ فرعون آ رہا ہے. جب سارے کے سارے پانی کی لپیٹ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا
جیسے پہلے آپ نے لاٹھی پانی پر ماری تھی پھر ماری ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی ماری، اللہ کا حکم پورا کیا، اتنے میں دونوں طرف کا پانی جھپٹ کر کے ایک دوسرے سے مل گیا اور پورا کا پورا لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب جان کے لالے پڑ چکے ہیں، اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو کہتا ہے اسی کو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار لگا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور انہی راہوں پر چل پڑے، لیکن دل کی کیفیت ان کی اور تھی، بغیاً وعدوا، عداوت و دشمنی، طغیان اور سرکشی۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ہچکولے لینے لگا، ڈوبنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لا رہا ہوں اس اللہ پر جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور میں آج سے مسلمان ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو جبریل امین نے آ کر کے مٹی کیچڑ لیا اور اس کے منہ میں بند کیا کہ کلمہ پڑھ رہا، کہیں رحمت خداوندی جوش میں نہ آئے، کہیں رحمت خداوندی جوش میں نہ آ جائے اور اس بدبخت کی بخشش نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے آ کے کہا الآن، اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا، اب کھوپڑی کھلی، ابھی تک سمجھایا بجھایا جا رہا تھا تو سمجھ کے نہیں دے رہے تھے، اب جب جان کے لالے پڑے ہیں اور موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے تو ایمان لا رہے ہو۔ میاں اس وقت کا ایمان تو معتبر ہی نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہی وہ گھڑی ہے، اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے، نہ اس وقت کی توبہ معتبر ہے، نہ اس وقت کیا ہوا کوئی اچھا اور بھلا کام قابل توبہ۔ بہرحال وہ ڈوب کر کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنو۔ اب جب وہ تاریخ کون سی تھی جس دن یہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور ان کی پوری قوم کو ایک طویل آزمائش اور امتحان سے نجات ملی، اور ایک لمبے عرصے سے ظلم و بربریت کا نشانہ بنے ہوئے لوگوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ آج تو یہاں 11 تاریخ ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پر 10 تاریخ ہے، وہاں لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، عاشوراء کا روزہ۔ اور یہاں بھی جن لوگوں نے تاسوعاء کا نہیں رکھا تھا، عاشوراء کا رکھا، ہو سکتا ہے وہ آج بھی روزہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے جب تک حیات رہے عاشوراء کا روزہ رکھا، جب تک حیات رہے عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے، مقصد اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر سے کچھ لوگوں کو راستہ دیا اور عافیت کے ساتھ پار لگا دیا، اور پھر انہی راستوں میں بہت سے لوگوں کو کیا کیا؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان کو جس چیز پر غرور ہوتا ہے، جس چیز پر گھمنڈ اور ناز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسی کو اس کے لیے عبرت کی چیز بنا دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ وہ منہ بھر بھر کر کہتا تھا علیس لی ملک مصر علیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں جس پر اس کو ناز تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اسی کو اس کے لیے تباہی و بربادی کا اور اس کی ہلاکت کا سامان بنا دیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو بطور شکر کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر آپ کے اتباع میں آپ کی امت بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر محرم کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ ہے اور یہود روزے سے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ یہود کون سا روزہ رکھے ہوئے، کیوں روزہ رکھے ہوئے؟ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا اور ان کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا، اتباع موسیٰ میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حق و اولا بموسیٰ منکم، اتباع موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں اور اتباع موسیٰ میں تم سے زیادہ روزہ رکھنا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی روزے رکھے اور صحابہ کو حکم دیا، تاکید کی کہ اس دن روزہ رکھا کریں۔ جب تک آپ حیات رہے عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے اور صحابہ بھی روزے کا اہتمام کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ روزہ تو آپ نے رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے، ہم رکھیں گے، لیکن کیا ملے گا تم بتائیں گے؟ کیا ملے گا روزہ رکھنے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے پر روزہ دار کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آخر بہت بڑی مزدوری ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، 1 دن کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اعمال کی برکت سے گناہوں کی معافی کی بات جہاں کہیں بھی آئی ہے، جیسے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور آداب حج کی رعایت کے ساتھ حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یا اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی برکت سے بھی معافی۔ وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، آنکھ سے جو گناہ ہوئے ہیں آنکھ پاک ہو جاتی ہے، زبان سے جو گناہ ہوئے ہیں وضو کی برکت سے زبان پاک ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے۔ تو جہاں جہاں بھی اعمال کی برکت سے گناہوں کی معافی کی بات کہی گئی ہے، اہل علم کی تحقیق کے مطابق اس سے مراد گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ معاف ہے۔ ہاں اگر بندے نے اس عمل کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کیا اور توبہ بھی سچی توبہ جس میں شرائط توبہ کا پورا اہتمام کیا گیا ہو، تو پھر کبائر بھی معاف ہے۔ جیسے کسی نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے توبہ و استغفار کا اہتمام کیا، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نادم و شرمسار بھی ہے، اور فوری طور پر گناہ اور اسباب گناہ سے اس نے علیحدگی بھی اختیار کر لی ہے اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم بھی کر رکھا ہے۔ اب اس طرح سے اس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کبائر گناہ کرتا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں معاف ہو، جن کا تعلق حقوق العبد سے۔ اگر کسی کی زمین دبا رکھی ہے، مستقل بیت اللہ میں سجدہ ریز رہو آخری سانس تک، پھر بھی وہ نہیں معاف ہوگا۔ کسی سے قرض لیا تھا،
کھا گئے، اب کہتے ہیں نہ میں لیتا مرا نہ تو دیتا مرا، نہ میں دیتا مرا نہ تو لیتا مرا۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، تھپڑ مارے ہیں، یعنی حق العبد ضائع کیا ہے، تو حج کرنے سے یہ نہیں معاف ہوگا، عمرہ کرنے سے نہیں معاف ہوگا، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے یہ نہیں معاف ہوگا، عرفہ کا روزہ رکھنے سے یہ نہیں معاف ہوگا۔ ان کے معاف ہونے کی صرف دو شکلیں۔ اگر ایسا حق ہے جو قابل واپسی ہے تو اس کو واپس کر دو، صاحب حق کو اس کا حق دے دو، جس کی زمین دبائی اس کو واپس کرو، جس کا پیسہ لیا اس کا۔ لیکن اگر کسی کو ناحق مارا ہے تو پھر اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگو، یا یہ کہ اس کو حق دو کہ مجھ سے بدلہ لے دو، مجھ سے بدلہ لے دو یا مجھے معاف کرو، تب جا کر کے معاف۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے تھے، حج کے فضائل، حج نہیں جہاد کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جب بندہ راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، مارتا ہے اور مرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک صحابی سنتے سنتے جھوم گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایائی، کیا اگر میں راہ خدا میں مار دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم راہ خدا میں مارے گئے، کیفیت کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے، حملہ کرتے ہوئے، اور اللہ سے اجر و ثواب کے امیدوار بن کر، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب بن کر، اگر اس طرح سے تم مارے گئے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ پوچھ کر کے جھومتے ہوئے جانے لگے کہ کاش یہ موقع آئے اور دیکھیں کب آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعال تعال، واپس آئے، ماذا قلت، کیا کہا تھا، پھر سے کہو۔ تو انہوں نے اپنا سوال دہرایا، اتکفر عنی خطایائی، کیا اگر میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں، میری تکہ بوٹی کر دی جائے تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم الا الدین، الا الدین، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ نماز میں کوئی کوتاہی ہے معاف ہو جائے گی، روزوں میں کوتاہی ہوئی معاف ہو جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی اور معاف ہو جائے گی، اور حقوق اللہ تم نے ضائع کیے ہیں کسی شکل میں وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے کسی بندے کا، کسی بندی کا کوئی حق ضائع کیا ہے، کسی بندے کسی بندی کا کوئی حق تم سے وابستہ ہے، تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل نے آ کر کے بتایا، ابھی جبریل امین نے یہ بات آ کر کے بتائی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العبد کا معاملہ کتنا نازک ہے، کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، بندی نہیں معاف کرے گی، تب تک وہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا۔ بات دور نکل گئی، صحابہ نے پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ تو بتایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے روزہ دار کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے جو محرم آیا، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، کہیں تشبہ بالیہود تو نہیں لازم آ رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہمیں، یہود و نصارہ اور اہل کتاب، وہ اہل کفر و شرک کی مخالفت کا حکم دیا ہے، اور یہاں وہ بھی روزے سے ہم بھی روزے سے ہیں، کہیں تشبہ بالیہود تو نہیں لازم آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے توجہ دلانے پر فرمایا لئن بقیت لاصومن التاسع، اگر آئندہ سال زندگی رہی اور روزہ رکھنے کا موقع ملا تو عاشورہ کے ساتھ میں تاسوعہ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن پھر محرم نہیں آیا آپ کی زندگی، یعنی آپ کو تاسوعہ کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن چونکہ آپ نے ارادہ ظاہر فرما دیا تھا، اس لیے اس کی مشروعیت ہو گئی۔
وہ مشروع ہو گیا. اب عاشورہ کے ساتھ امت کو تاسوعہ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، جیسے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور ہر زمانے میں لوگ رکھتے رہے، اب بھی لوگ رکھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے عاشورہ کے ساتھ تاسوعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی وجہ سے بیمار ہے 2 روزہ نہیں رکھ سکتا، یا مشغول ہے، ڈیوٹی وغیرہ ہے، تو چلو تاسوعہ کا نہیں رکھ سکے عذر کی وجہ سے، تو عاشورہ کا مت چھوڑو یہ سوچ کر کے کہ جب میں تاسوعہ کا یا 11 کا نہیں رکھ سکتا تو عاشورہ کا کیوں رکھ دوں. نہیں، عاشورہ کا رکھ لیں، صرف عاشورہ کا رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب معارف الحدیث میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے، وہاں لکھا ہے حضرت نے کہ اگر کوئی آدمی تاسوعہ کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے. صرف عاشورہ کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ تاسوعہ کے روزے کی جو مشروعیت کی وجہ تھی تشبہ بالیہود، اب وہ نہیں رہی، اس لیے کہ اب یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہوں گے تو جہاں ہیں وہاں رکھتے ہوں. لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ تاسوعہ اور عاشورہ کا روزہ رکھیں، لیکن اگر نہ رکھ سکیں تو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ عاشورہ کے روزے کی مشروعیت کی اصل علت ہے جو اتنی دیر سے آپ نے کیا کی سنی ہے. اور ماہ محرم کی جو حرمت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، یا عاشورہ کی جو قدر و منزلت ہے، اس کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ عزیمت پر عمل ہے، اور اس میں پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. لیکن نہ محرم سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ عاشورہ کے روزے سے اس کا کوئی تعلق ہے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.